اور اس کے رسول کی محبت کی طرف لوٹتے چلے آ رہے ہیں، اور دیوانگان عشق مصطفیٰ عشاقان مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ اب آپ جتنی دیر بھی بیٹھے اپنے آپ کو حضور کے ذکر میں اور ان ذکر والوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھے، کیونکہ رب باری تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اور علم چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا کہ اہل مناطقہ کے پاس، اہل فلاسفہ کے پاس، اہل علم کے پاس جاؤ، کہا نہیں، جو ذکر والا ہوگا وہی علم والا ہوگا، کیونکہ جو ذکر علم ذکر کے ذریعے ملتا ہے، علم میں صرف قال ہوتا ہے اور ذکر میں حال یعنی محبوب کی قربت ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت کے ساتھ میں اپنے مختصر وقت کے اندر مضمون کو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بارگاہ درگاہ فیضان نقش بند ہے۔ تو اس نقش بند کو اہل عشق و محبت نے کہا نقش بند کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یار کا نقش آنکھوں میں آ جائے تو آنکھیں بند ہو جائیں، اسے نقش بند کہتے ہیں۔ اور نقش بند کی کیفیت سمجھنی ہے تو قرآن کی آیت بھی اور مضمون ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور اللہ کا رنگ کیسے ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، اور جسے مل جائے اسے کیا کیا کمالات عطا کرتا ہے۔ اس آیت پر براہ راست آنے سے قبل ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ لوہا اور آگ، اور لوہے کی خصوصیات ہم جانتے ہیں کہ لوہا جلانے والا نہیں ہے۔ کیا لوہا جلاتا؟ لوہا جلاتا نہیں ہے، اور لوہا چمکنے والی دھات نہیں ہے، مگر لوہے نے چاہا اور لوہے نے کہا آگ سے، جس کے اندر خصوصیت ہے کہ آگ جلتی ہے اور جلاتی ہے یعنی فیض دیتی ہے، اور دوسری خاصیت کہ جلانے کے ساتھ چمکتی ہے اور چمکنے کا فیض عطا کرتی ہے۔ تو آگ نے لوہے سے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو لوہے نے جب آگ سے اظہار محبت کی بات کی تو آگ نے کہا اے لوہے بتا تو صحیح تیری محبت کے صادق ہونے کا، سچے ہونے کا اور تیری محبت کے حقیقی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا جو امتحان تو چاہے اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آگ نے کہا اب میں بھڑکوں گی، اور خود کو جب میں بھڑک جاؤں تو لوہے کو کہا خود کو مجھ میں داخل کرنا، اور پھر پتہ لگے گا کون کتنا سچا ہے اپنے دعوی محبت میں۔ جیسے ہی آگ بھڑکی اور لوہا داخل ہوا، اب ہوا کیا؟ آگ نے اپنی صفات کو پھیلانا اور فیض دینا شروع کیا، لوہے نے اپنے فیض کو یوں لینا شروع کیا کہ اپنی ذات کو، صفات کو، افعال کو، کردار کو اور اپنی پوری ذات کو آگ کے اندر جڑ کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد جب آگ میں سے لوہا نکالا گیا تو عجب ماجرا تھا، رنگ عجب چلا تھا، فیض عجب ملا تھا۔ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، جو جلتی ہے، چمکتی ہے، جب ادھر لوہے کو دیکھا تو لوہا بھی چمک رہا تھا، لوہا بھی آگ کی طرح چمک رہا تھا، اور اسے ہاتھ لگانے سے جلاتا بھی تھا اور جلتا بھی تھا۔ لوہے سے پوچھا اے لوہے تیرے اندر یہ خاصیت کب سے آئی؟ کہ جب سے میں نے آگ کا رنگ خود پر چڑھایا ہے، اور رنگ کے لیے کیا یہ ہے کہ اپنا رنگ اتار دیا ہے، اپنی ذات کو فنا کر دیا ہے، اپنی صفات کو ختم کر دیا ہے۔ جب یہ رنگ آیا تو مجھ پر آگ کا رنگ چڑھ گیا، کیونکہ یہ آستانے اس رنگ کی خیرات مانتے ہیں جس کو حضرت امیر خسرو فرماتے اپنے پیلے مغاں کو کہتے ہیں موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نجات، رنگ کی رنگائی جو تم مانگو، رنگ کی رنگائی جو تم مانگو، مورا جوبن گروی رکھ لو نجات، مگر رنگ ایسا ہو۔ اب اس رنگ کو سمجھنے کے لیے رب نے قرآن میں کہا شبرت اللہ، لوگوں رنگ جاؤ اللہ کے رنگ
کا رنگ بہتر ہے؟ تو مالک سے سوال کیا، مالک کیا تو رنگوں میں ملتا؟ کیا تو رنگوں میں ملتا؟ رب باری تعالیٰ نے کہا نہیں، سبحان، میں اس سے پاک ہوں، میں رنگوں میں نہیں ملتا، کیونکہ جو قید ہو جائے وہ رب نہیں، اور جو قید نہ ہو، مقید نہ ہو، مقیمی نہ ہو، رہنے والا نہ ہو، مسکن رکھتا ہو، اور فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو تو اس کے جلوے نظر آئے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور شادی قریب اولیاء اور افعال رب کی وہ کہتے ہیں جو سمجھ میں آئے وہ رب نہیں، جو سمجھ نہ آئے وہ رب ہے۔ تو اس نسبت سے سمجھنے کے لیے رب سے سوال کیا، مولا تمہیں قرآن میں کہا ہے شبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو مولا تیرا رنگ کہاں ملے گا؟ تیرے رنگ میں رنگنا چاہے، تیری صفات کے رنگ میں رنگنا چاہے، تیرے افعال کے رنگ میں رنگنا چاہے، تیرے کردار کے رنگ میں رنگنا چاہے، تیری محبت میں رنگنا چاہے، تیری چاہت میں رنگنا چاہے، تیری نسبت میں رنگنا چاہے، تو رب نے کہا آؤ بتاتا ہوں، کائنات کے اندر ایک ہی رنگ ہے جس کو میں نے اپنے رنگ میں رنگا ہے، اگر وہ رنگ نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا، اور وہ رنگ ہے کہ جب کائنات کو بکھیرا، اس رنگ کو بکھیرا تو کائنات بن گئی، اور اس رنگ کے محبت کو سمیٹا تو حسن و عشق کی انتہا میرا مصطفیٰ بن گیا۔ اب اس رنگ کی بات کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، رب نے کہا یہ وہ رنگ ہے جس میں میری صفات کا رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جس میں میرے افعال کا رنگ بھی ہے، یہ وہ رنگ ہے جس میں میری محبت کا رنگ بھی ہے، یہ وہ رنگ ہے جس میں میری چاہت کا رنگ بھی ہے، یہ وہ رنگ ہے جس میں میری نسبت کا رنگ بھی ہے، ارے یہ وہ رنگ ہے جس میں میری بندگی کا رنگ بھی ہے، یہ وہ رنگ ہے جس میں میری قربت اور میرے عشق اور میرے حسن کا رنگ بھی ہے، وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس رنگ کی کیفیت کو اس محبت کے ساتھ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ اور رنگ کی بات کرتے ہوئے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب اس صفات کے رنگ پر ایک ایک مثال کے ساتھ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ قبلہ سیدی قبلہ حافظ صاحب سرکار اور قبلہ عالم کی بارگاہ میں سبق کا یہ سبق سنا رہا ہوں، سبق پسند آئے تو جن سے ملا ہے اور جنہوں نے ان ادوار کی اور ان آستانوں کی محبت سکھائی ہے ان کے لیے دعا چاہیں گے، اور اگر کمی رہے تو ہماری طرف نہ دیکھیے گا، ہمارے برتن گندے تھے، دینے والوں نے نور دیا، ہم سنبھال نہ سکے۔ تو عرض کر رہا ہوں اب صفات کا رنگ حضور پر کیسے؟ رب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب رحیم ہے، کہا اب صفات کا رنگ مصطفیٰ کو دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب نے کہا میں بھی رحیم اور میرا مصطفیٰ بھی رحیم۔ آگے آئیں، رب نے کہا میں بھی رحیم، میں الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا، اور جب بات مصطفیٰ کی آئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب صفات کے بعد افعال کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے سوال کیا مولا کیا تیرا فعل کا رنگ بھی کسی میں ہے؟ کہا تو دل کرتا ہے نا اس کے جلوے دیکھ کر کہ اس کی بولی سنے، بولیے اس کی زبان سنے، وہ میٹھی میٹھی زبان اور آواز سنے جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو کہہ اٹھے مولا آواز اتنی سونی ہے تو خود کتنا سونا ہوگا۔ رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا مکھڑا بے نقاب کر کے دکھا، تو دل کرتا ہے اس کی بولی سننے کو۔ رب نے کہا خبردار، میری کوئی زبان نہیں، میں زبانوں کو بنانے والا ہوں، زبانوں میں نہیں ملتا، مگر ساتھ ہی کہا آؤ اگر تمہیں میری بولی سننی ہے ایک زبان بتاتا ہوں، بولتا تو وہ ہے مگر وہ نہیں، میں بولتا ہوں۔ کہا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ فعل نطق و لسان کا فیض دیکھنا ہے تو میرا کریم مصطفیٰ بولتا ہے، وہ مصطفیٰ نہیں بلکہ رب کہتا ہے میں بولتا ہوں. اور اختتام اس بات کی طرف لا رہا ہوں کہ بدر کا میدان ہے اور بدر کے میدان میں کنکریاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. کنکریاں آقا پھینک رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے پھینکی اور ایسی گائیڈڈ میزائل بنا دیے. آج کے دور کی سائنس کو پیچھے چھوڑا، گائیڈڈ میزائل کو ہوتا ہے جہاں جہاں دشمن جائے اس کے پیچھے پیچھے جائے، دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے. اب اس دور میں تو مورچہ زنی کے ذریعے جنگ ہوتی ہے، تب مورچے نہیں ہوتے تھے، ہر کوئی مشرق و مغرب میں ملا ہوتا تھا. معاملہ یہ پیش آیا، آقا نے کنکریاں پھینکی، اپنے کسی کو نہیں لگی، غیر کو لگی، اور رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب وہ جب تو نے کنکریاں پھینکی تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. یہ اللہ رب العزت نے فیضان عطا کیا اور یہی فیضان کا رنگ ہجرت مدینہ کی صبح جب میرے آقا کی آمد 11-12 ربیع الاول کی صبح، یثرب پہلے یثرب بیماریوں کی سرزمین، مگر جیسے ہی قدمین مصطفیٰ لگے اب یہ شفاؤں کی سرزمین، برکتوں کی سرزمین، محبتوں کا مرکز اور مسکنوں اور مسکینوں کا مرکز، جس کو کہا اعلیٰ حضرت نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو تب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور فرماتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ظاہرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک پر. اسی اختتام پر نقش بند پر، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جد امجد نقش بند ہے، اختتام اس بات پر آ رہا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام کے لیے ہر روز لوگ مدینہ والے تیار ہو کر آمد میں حضور کا استقبال کرتے، ڈھونڈتے کہ آقا کب آئیں گے اور ہم پھر سے آقا کی محبت میں دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ چاہت والے کون ہیں، وہ راحت والے کون ہیں. کہ اچانک ایک دن یہودی نے کلے کی چھت سے اعلان کیا اے اہل مدینہ، جس ہستی کی آمد کا تم انتظار کر رہے ہو وہ دیکھو سفید لباس میں نور والے، نور کے لباس میں حسین و جمیل آ رہے ہیں. اب عالم کیا ہوا، لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے بڑھ بڑھ کر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موڑ کر آقا کی طرف لے آتے. نقش بند کیسے ہیں، نقش بند کی سلسلہ فیض کیسا ہے، موڑ دیتے. اور اچانک آپ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر آقا علیہ السلام پر تان لی. کسی نے کہا کہ اصل میں محدثین نے لکھا وجہ یہ تھی گرمی بہت تھی، مگر میرے شیخ میرے استاد گرامی کہتے ہیں نہیں، گرمی کی بات درست ہوگی مگر بچپن ہی سے تو میرے آقا پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا، تو پھر یہ چادر کیوں ڈالی تھی؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اصل میں غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں جو آقا کے زیارت گاہ اور آقا کے چہرے اقدس کا ابو بکر نے وظیفہ کیا تھا، اس وظیفہ زیارت کا اثر یہ ہوا تھا کہ چہرہ مصطفیٰ کا فیض حضرت ابو بکر کے چہرے پر منتقل ہو گیا تھا اور لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا غلام کون ہے، آقا کون ہے. ارے یہ بات حضرت ابو بکر نے بتائی چادر تان کر کہ لوگوں میں ابو بکر ہوں، مصطفیٰ یہ ہے، پردہ میں ہوں، آقا یہ ہے، چاہت یہ ہے، چاہنے والا میں ہوں. یہ ہے وہ رنگ کی خیرات جسے مل جائے اس کا رنگ لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اسی رنگ کی خیرات عطا فرمائے اور ہر ایک کو اس رنگ کے ساتھ استقامت اور محبت کی خیرات عطا فرمائے. وما علیہ السلام. خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے فاضل نوجوان حضرت علامہ احسن اویس مصطفی صاحب حفظ اللہ العالی. دعوت نعت پاک دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حافظ نصیر احمد صاحب.
درود پاک محبت کے ساتھ بہادر کر لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ اور ہم جیسے کموں کو گلے کو لگاتا ہم جیسے کموں کو گلے کو لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور ملتی اور جب تک
لوگ پیر میرے دے سونی صورت پیر میرے دے مارے پئی لشکارے انج پئی چمکے لاٹ متھے دے جو آسمانی تارے انج پئی چمکے لاٹ متھے دے جو آسمانی تارے عملہ والے لنگ پار جاندے نے کوئی غافل ہوتے کھاندے غلام پریدا اے ڈبن نہیں دے ہوندے پیر لسانی جنا دے غلام پریدا اے ڈبن نہیں دے ہوندے پیر لسانی جنا دے جناب محترم حافظ نصیر احمد صاحب خوبصورت کلام بارگاہ نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے مختصر خطاب کے لیے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد قادری صاحب تشریف لاتے ہیں السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله ساری دنیا سے کنارہ کیجئے ساری دنیا سے ساری دنیا نال ناتا توڑ کے پچھلے سال یہی گھڑیاں نے یہی اسٹیج ہے میں ایک تصویر کا ذکر کر رہا تھا پھر سعادت ہے دوسری حاضری پھر نصیب ہوئی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر کا ذکر کر رہا تھا پچھلے سال بھی کہ اے ہستی جڑی اسٹیج تے جلوہ گر ہے کہ میرے محبوب کریم دی محبت دی تصویر لے کے دنیا دے کونے کونے دے اندر پھر رہے ہیں جڑے جڑے دانے بن جاندے نا اس تصویر دے او اغیار کول بھی بچ جاندے نے جہنم دی نار کول بھی بچ جاندے اے اگلا جملہ جڑا آ رہا نا لبیک یا رسول اللہ اے لبیک یا رسول اللہ دے حوالے نال اگلا جملہ تہاڈی تے میری جان بھی ہے اور ساری سنیا دی پہچان بھی ہے تے کنجوسی نہیں کرنی محبت دے نال ساری دنیا سے
کے بعد درود و سلام آپ کا نامدار نبی مختار نبی کل سید رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر پیش کرنے کے بعد عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر نقیب الرحمان صاحب جو سید جلوگر نے محبوب کی محبت میں چور ہو کے تشریف فرما لے اور تسی بھی بڑے مسرور ہو کے نہ زیارتہ کر رہے ہو نہ اپنے آقا دا ذکر سماعت فرما لے اور چند منٹ دی حاضری ہے بڑی محبت دے نال میں ایک جملہ بولیا ہے کہ قبلہ کوئی محبت رسول دی تسبیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دانے بن جاندے ہیں پھر ویسے بھی اے آستانہ عالیہ ایسا آستانہ ہے کہ اپنے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی نام ہے عیدگاہ شریف عید دے مہینے بھی تسی جان دے ہو تے گاہ دے مہینے بھی تسی جان دے ہو پتہ چلیا یہ در ہے ہی ایسا در جتھے صرف دنیا دیاں بھی خوشیاں ملدیاں نے آخرت دیاں بھی خوشیاں نصیب ہوندیاں اس واسطے بڑے مقدرہ والے دوست ہو اور ایسے کامل مرشد دے ہتھاں وچ ہتھ دتے نے اور ایسی یہ بارگاہ ہے کہ آپ سارے صرف نہیں آئے بلکہ یہ ایسی بارگاہ کاملہ دی بارگاہ ہے صرف فرشاں والے نہیں بلکہ عرشاں والے فرشتے بھی انہاں بارگاہ میں چاہتے ہیں علماء کرام دی نظر میں کرنا کہ اللہ کے پاک فرشتے بھی کاملہ دی بارگاہ میں چاہتے ہیں کسے پیچھے نہیں جانا اپنی محبت دیاں گلاں کرتے رہ جانا چاہیے نے اور اللہ دا پاک کلام سماعت فرماؤ کہ بارگاہ کاملہ دی ایسی بارگاہ ہے اللہ دے فرشتے بھی ایتھے تشریف لے کے آندے نے پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم فرمایا کہ کامل اللہ دے محبوب ہن جناب اس آیت کریمہ دی اصل تے تفسیر کیتی ہے جناب ساڈی کوئی انکار کرے گا لیکن غیر مقلد علامہ وحید و تمام تفسیر وحیدی دی اندر جڑی تفسیر کیتی ہوئے کہندے نے اے اللہ دے فرشتے کاملاں دی بارگاہ وچ ہوندے نے ترجمہ ان الذین قالوا فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں نے اقرار کیتا فرمایا ثم استقاموا پھر وہ تے قائم رہ گئے استقامت والے ہو گئے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اے او کامل اللہ دے فرشتے بھی تشریف لے آندے اے کاملاں دی بارگاہ وچ فرشتیاں دا علامہ وی دو زمانے تفسیر وحیدی دے اندر اے تیناں چیزاں دا ذکر کیتا کامل دنیا وچ ہی آوے فرشتے آندے نے اے دنیا تو جاوے فرشتے آندے نے اور تیسری گل کیتی اللہ دے محبوب جڑے ویلے اے دنیا تو چلے جاندے نے انہاں دے پاک مزار ایک قبر انور دے اوتے بھی اللہ دے فرشتے آندے رہندے نے اے کاملاں دی بارگاہ ہے مقدرہ والے نہیں ہیں کہ اللہ دے پاک فرشتے ہوندے نے یہ سعادت اللہ نے سانوں بھی عطا فرما چھڈی کاملاں دی بارگاہ دے اندر آنا بڑی سعادت ہے نظر عقیدت دے نال کہ اللہ دے محبوب کردے کی نے انہاں دا ایکو مشن ہوندا ہے کہ لوگاں نوں پھڑ پھڑ کے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ کھڑا کرتے ہیں کاملاں دا وسیلہ ہے آخری گل سمجھ فرماؤ اللہ نے اپنے محبوباں نوں انہاں ڈیوٹیاں تے لا چھڈیا ہے کہ سارے لوگاں نوں پھڑ کے محبوب دے نوکر بنا چھڈو جدوں محبوب دا نوکر کوئی بن جاندا ہے نا سمجھ لے وہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گیا آخری گل سمجھ فرماؤ حضرت اللہ بخش توسلی علیہ رحمہ کامل ولی میں کوئی شک نہیں آپ دا بڑھاپا ہے پالکی کے اندر جماعت نماز ادا کرنے واسطے تشریف لے جاندے نے جڑے ویلے جاندے سن تے بازار دے وچ گزردے نے ہندوؤں دیاں دکاناں بھی نہیں مسلماناں دیاں بھی دکاناں نے انہاں ہندوؤں وچ ایک دکان والا ہندو ہے بابا جا ہے جڑے ویلے آپ دی پالکی آندیاں ویکھدا ہے نا تے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے ہندو ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے کھڑا ہوندے نال ہی نا
کہ بلیاں نو بلیاں دی لاج ہے یہ ہندو ہے لفظ بولتا بلیاں نو بلیاں دی لاج ہے پھر ویلے بولتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے ایک دن آپ تشریف لے کے آئے تو آپ نے ویکھیا دی دکان بند ہے وہ دکان بند ہے آپ نے فرمایا یار کتنے گیا انہوں نے آخیا جی یہ طبیعت بڑی خراب ہے کہ شاید ہوں واپس دکان سے کبھی نہ آئے موت کا ویلا دا بالکل قریب ہے ہی پتہ چلیا ہے آپ نے نال والے مریدوں نے فرمایا یار آپ نماز بعد میں پڑھیں گے بھلا یہ نہ چلیے یہ جا کے عادت ہی کرے گی یہ اللہ والے کی زندگی طیبہ کیسی ہے اپنے بھی سینے لاندے نے گندڑے مندڑیاں بھی سینے نہ لا اللہ اللہ جڑے والے جناب حضرت اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ چلے آپ دے دروازے تے گئے ذرا توجہ جڑے والے دروازے تے گئے آپ دروازے تے گئے ہندوؤں دا جمے کو ویر فرمایا یار بیلی نو ملن آیا وہ کہنے لگا جی سکرات تاری نے جناب دا موت دا ویلا قریب ہے آپ نے فرمایا سے اندر جانا ہے ذرا توجہ کرنا اللہ نے کاملا نو عظمتاں کی دتیاں نے آپ نے فرمایا سا اندر جانا کہنے لگے جناب ساڈا ہندوؤں دا مذہب ہے جتنی دیر تک مرن والا مر نہیں جانا ابھی قریب نہیں جانے آپ نے فرمایا یار وہ ساڈے نال تعلق ہے جان دو وہ کہنے لگے جی ساڈے نہیں جان دے آیا آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ گل ہے یہ کامل بھی موج وچ آ گیا یہ موج وچ آ کے فرمان لگے اچھا اگر یہ گل ہے تساں سانوں جان نہیں دینا اساں مرن نہیں دینا فرمایا تساں سانوں جان نہیں دینا اللہ جتنی دیر تک نہ گئے یہ مرے گا نہیں جناب جڑے والے بڑی دیر انتظار کرتے رہے آخر مجبور ہو کے کہنے لگے جناب جاؤ اے جناب بڑے مقدرہ والے ہو کاملا دے ہتھاں وچ ہتھ دے کے بیٹھے ہو انہوں نے آخیا کہ جناب جاؤ آپ اندر تشریف لے گئے جڑے والے آپ اندر گئے نے وہ لیٹے آئے جڑے والے آپ دا چہرہ ویکھیا جلدی جلدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جڑے والے کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے نال ہی لفظ بولے اے بلیاں نو بلیاں دی لاج ہے آپ نے فرمایا یار گلے اساں تے بھلا بن کے وکھا چھڑے ہن آ گیا تو بھی بھلا بن جا کہنے لگا جی میں بھی بھلا بن جاواں فرمایا کیویں کہنے لگا آقا دا کلمہ پڑھا چھڈو میں بھی بھلیاں وچ ہی ہو جاواں گا ماشاءاللہ کلمہ پڑھاؤ میں بھی بھلیاں وچ آپ نے اس وقت کلمہ پڑھایا وہ نکل گئے